أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی، اور ماقبل والے درس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا تھا جو دنیاوی اعتبار سے انسان کے لیے گمراہی کا اور ہلاکت کا سبب بنتی ہیں یا بن سکتی ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نمبر پر عورت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اولاد کا ذکر کیا، سونے چاندی کے ڈھیروں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے پالے پوسے ہوئے گھوڑوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کا ذکر کیا۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ یہ چیزیں انسان کی ضروریات زندگی سے متعلقہ ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں رچ بس جائے اور وہ محبت فطرتی طریقے سے نکل کر غیر فطرتی طریقے کو اختیار کر لے تو نتیجتاً انسان ان چیزوں کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دنیا کے ساز و سامان ہیں، یہ دنیا کے لیے نفع کا سامان ہے، اور جو بہترین چیز یا ٹھکانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اب جب یہ بات حضرات صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں، بھلے وہ عورت ہو، اولاد ہو، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اگر یہ ساری چیزیں گمراہی کا سبب بن سکتی ہیں، اس موقع پر انسانوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے کیا تعلیمات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر دعا فرمائی کہ خدایا گمراہی کے اسباب سے ہمیں دور فرما دیجیے، اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام پر اگلی والی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں ان تمام مذکورہ چیزوں سے بہتر چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے اندر جو بہترین چیز ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو رکھا ہے کہ اس کے اندر پانی کا انتظام ہے، اور اس کے اندر بیویوں کا انتظام ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والی ہے۔ ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ابھی جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کا ذکر کیا ہے جو متقی لوگ ہیں، جو ایک تو ایمان والے ہوتے ہیں اور ایک متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے شروع کے اندر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو قرآن کریم نامی جو کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اس کتاب کے اندر شک بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت کا سامان ہے، لیکن ہدایت کا سامان متقین لوگوں کے لیے ہے۔ پھر متقین لوگ کون ہیں؟ کچھ صفات کا ذکر وہاں پر گزرا، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دی ہوئی روزی میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اور متقین میں سے وہ بھی ہیں یؤمنون بما انزل الیک، اے پیغمبر آپ کی طرف جو کچھ اللہ نے اتارا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے والے انبیاء کرام کی طرف بھی جو کچھ اتارا اس پر بھی ایمان ہے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان اور یقین ہے۔ کچھ صفات کا ذکر وہاں پر ہوا، اور کچھ صفات کا ذکر قرآن کریم کے اندر دیگر مقامات پر بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو
تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا۔ تو لانے کا مطلب یہ ہے ایمان والے کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سا راستہ ہدایت والا اور کون سا راستہ گمراہی والا۔ اگر مسلمان اپنے ایمان کی بنیاد پر اس راستے کو اختیار کرتا ہے جو ہدایت کی طرف جاتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے متقی، اور متقی کی بنیاد پر وہ پھر جنت کا والی اور وارث ہو جاتا ہے۔ گویا کہ گزشتہ آیات کے اندر جس جنت کے متعلق بتلایا گیا کہ وہ عورت سے، اولاد سے، سونے چاندی کے ڈھیروں سے، گھوڑوں سے، چوپایوں سے، کھیتی باڑی سے زیادہ بہترین چیز ہے، وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں، اس کے اندر بیویاں اور اللہ کی رضا مندی کا پروانہ۔ تو فرمایا کہ یہ دولت حاصل ہوگی ان کو جو جنت کے وارث ہیں، اور جنت کے وارث کون ہیں؟ جو متقین لوگ ہیں۔ ان متقین لوگوں کی پہلی صفت یہاں پر جو بیان ہوئی، الذین، جنت کے والی وارث متقین وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ کیا کہتے ہیں سلطان؟ اے ہمارے پروردگار۔ آپ کے آنے پر دل گارڈن گارڈن ہوا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ میاں کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو متقین لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں، مطلب ایمان لانے کا اعتراف کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ گویا کہ اطلاع ہے یا اعتراف ہے یا بار بار اس بات کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر اظہار تشکر ہے۔ اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ خدایا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پتہ یہ چلا ایمان بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے۔ جب تک بنیاد میں ایمان نہیں ہوگا گناہوں کی معافی کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہوگی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2000 یا 2200 سال پہلے تک حضرت اسماعیل دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد سے لے کر پیغمبر کی ولادت بلکہ پیغمبر کی بعثت تک کا جو درمیانی 2000 یا 2200 سال کا عرصہ ہے، اس زمانے کے اندر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر کوئی بھی نبی مبعوث نہیں ہوا، لیکن مکہ مکرمہ موجود تھا۔ کعبۃ اللہ کا احترام لوگوں کے دلوں میں تھا، لہٰذا وہ جب بھی اپنی امانتیں ہوتیں وہ لا کر کعبۃ اللہ کے اندر رکھا کرتے تھے۔ کعبے کی چھت بھی نہیں تھی، کعبے کا دروازہ بھی نہیں تھا، اور اس زمانے کے اندر بینک بھی موجود نہیں ہوتا تھا، تو قیمتی دولت خزانہ اٹھا کر کعبۃ اللہ کے اندر رکھا کرتے تھے، مقصد تاکہ کعبے کے اندر سے کوئی چوری نہیں کرے گا۔ کعبۃ اللہ کی عزت اور احترام ان لوگوں کے دلوں میں اتنا تھا کہ باوجود ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کسی بھی قسم کی ہریالی نہیں تھی، کسی بھی قسم کے باغات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس زمانے کے کافر کعبے کا پڑوس چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہیں پر رہا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ لوگ کعبے کی جب خدمت کر دے تو حد درجے کی خدمت کر دے، جس لباس کے اندر دکانداری کر دے، گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار دے، کعبے کے اندر آتے ہیں وہ لباس بھی اتار دیتے تھے، اتنا کچھ کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ان کے بھی دماغ میں تھا کہ اللہ کا گھر ہے، لیکن بنیاد پر ایمان نہیں، بنیاد میں ایمان نہیں، لہذا یہ سارے بڑے بڑے کام بھی کسی کام نہ آئے اور ان کے گناہوں کی معافی کا سبب نہ بن سکا۔ تو فرمایا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، اعتراف کر لیا ہم نے، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ گویا کہ پہلے ایمان ہوگا
تو گناہ معاف ہوں گے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا لاکھ انسان ٹکرے مارے۔ اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر غرباء فقراء کے نام پر دنیا بھر کے اندر کافر لوگ خرچ کرتے ہیں۔ کہیں پر قدرتی آفت آ جائے تو مسلمانوں سے پہلے غیر مسلم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں نا، اگر دیکھا جائے تو کام بہت بڑے، لیکن بنیاد میں ایمان نہیں، اس بنیاد پر وہ کام کیا ہوتے ہیں؟ رائیگاں ہوتے ہیں۔ البتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، اگر کوئی بندہ کفر کے زمانے کے اندر کوئی کام کر لے اور وہ کام اخلاص کے ساتھ کر لے اور وہ کام اللہ کو پسند آ جائے، اس کام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس غیر مسلم کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اسلمت علی ما اسلفت، کہ تمہارے جو اسلام لانے کا سبب بنا وہ گزشتہ زمانوں کے اندر تمہاری کی جانے والی نیکیاں، لہذا آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے کافر مسلمان ہوتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی دعوت کا پیغام بھی نہیں پہنچا ہوتا، تو بنیادی وجہ ان کا کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اس کام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔ فرید خان طوفان آگی سمجھ شریفہ میں رمضان کا مہینہ ہے، ہندوستان کا علاقہ ہے، ملک ہے، اور وہاں پر جو ہندوؤں کا جو علاقہ تھا، محلہ تھا، اس محلے کے اندر مسلمان بھی آباد تھے، اور وہاں کے جو بنیے تھے، جو ہندو تھے، وہ اس بات کو جانتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے کے اندر مخصوص اوقات کے اندر کھانا پینا منع ہے، لہذا وہ مسلمانوں کا احترام کرتے تھے، دن کے اوقات کے اندر کھانا پینا نہیں کرتے تھے، حالانکہ ان کے لیے جائز ہے۔ اللہ کی شان، ایک دن ہندو کا بیٹا دوپہر کے وقت میں کھلم کھلا باہر روڈ پر وہ کیا کر رہا تھا؟ پاپڑ کھا رہا تھا مثال کے طور پر، یا کوئی چیز کھا رہا تھا۔ اس کے ہندو باپ نے دیکھا، اس بات پر اس کو تھپڑ لگایا، اس بات پر اس کو تھپڑ لگایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے قابل احترام ہے۔ اور رات گئی بات گئی، لیکن مرنے کے بعد، اس ہندو کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب کے اندر دیکھا تو کسی اللہ والے کی زیارت ہوئی، تو اللہ والے نے پوچھا کیا بنی؟ کہا کہ مجھے اللہ نے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ تو خواب دیکھنے والا بڑا حیران ہوا کہ آپ تو حالت کفر پر تمہاری موت ہوئی تھی، تو کیا وجہ ہوئی جنت میں جانے کی؟ کہا کہ میرا وہ جو عمل تھا کہ میں نے احترام رمضان کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا، مرنے سے پہلے پہلے آخری لمحات کے اندر اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو حالت کفر کے اندر کیے جانے والے کام بسا اوقات سبب بن جاتے ہیں انسان کے لیے ایمان کی جانب قبولیت کا، لہذا اگر کوئی غیر مسلم کوئی خیر کا کام کرنا چاہے اسے منع نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ اس کے دل کا اخلاص ہو، کیا پتہ اس وقت اللہ کی نظر اس بندے کے اوپر ایسی آ جائے کہ کل کو یہی عمل اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، اے اللہ ہم نے اعتراف کر لیا نا، گویا کہ اقرار کر لیا، ہم ایمان لے آئے، جڑ بنیاد ہم نے بنا دی، فاغفر لنا ذنوبنا، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، مطلب بنیاد آ گئی ہے، اب اوپر چھت بھی آ جائے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ جہنم اور اس کی آگ کا تذکرہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے دماغ میں اس کی حساسیت بیٹھے کہ جہنم یا اس کی آگ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر جن کو اس بات کی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، ان کے الفاظ کو پھر اللہ نقل کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آ رہی سمجھ میں؟ ہمیں تو آگ کے یعنی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو پھر جہنم کے تذکرے کا ضروری مطلب یعنی کہ کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن بطور خاص جہنم کی آگ سے پناہ مانگی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جن کا جہنم میں جانا مقدر نہیں بھی ہے،
لیکن جہنم کی ہولناکی سے ان کے بھی دل کانپیں گے، جہنم کی ہولناکی سے ان کے دل بھی کانپیں گے کہ 70,000 زنجیروں کے اندر جکڑ کر جب اس کو میدان حشر میں لایا جائے گا جہنم کو، اور اس کے اندر سے ایک جیسے پانی جب جوش مارتا ہے تو ایسے بلبلے اٹھیں گے، ایک وقت وہ بھی آئے گا حضرات انبیاء کرام کے دلوں پر بھی جہنم کا خوف طاری ہو جائے گا، حالانکہ ان کا جہنم میں جانا کنفرم ہے کہ وہ نہیں جائیں گے۔ اس بنیاد پر ایمان والا اچھی دنیا بھی مانگ رہا ہے، اچھی آخرت مطلب جنت، اور ساتھ میں وقنا عذاب النار، اس جہنم سے بچنے کی دعا۔ تو بچنے کی دعا آخرت کی بہتری میں آ گئی، لیکن ساتھ میں اس ہولناکی سے بھی اللہ کی ذات ہمیں بچا لے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ چوتھے سپارے کے اندر فرمایا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیت، اے اللہ جس کو تو نے جہنم کی آگ میں ڈال دیا وہ تو رسوا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ رسوا ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں ڈال دیا گیا، کامیاب وہ آدمی ہوگا۔ تو متقین دعا مانگتے ہیں، متقین دعا مانگتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے جہنم کو خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے، اللہ خود ہی معاف کرے گا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو متقین کی صفات وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ پھر آگے متقین کی دیگر کچھ صفات کا ذکر ہوا، دیگر کچھ صفات کا۔ اب جس بندے کے اندر یہ ساری صفات ہوں تو سونے پہ سہاگا، لیکن اگر ساری صفات کو نہیں اپنا سکتے تو یہ جو دو چیزیں بنیادی اوپر ذکر کی گئیں، ایک تو ایمان لانا اور اس کا اعتراف، اوپر سے گناہوں کی معافی کی درخواست، اور ساتھ میں جہنم سے بچنے کی درخواست، یہ تو لازمی ہے، یہ تو لازمی ہے۔ البتہ آگے کچھ صفات ایسی ہیں اگر وہ ساری اپنا لیں تو موسٹ ویلکم، وگرنہ جس کے لیے جون سی صفت کو اپنانا آسان ہے اس صفت کو اپنا لیں۔ ان میں سے پہلی صفت الصابرین، پہلی صفت کیا ہے؟ صبر کرنے والے۔ صبر کا مطلب کیا؟ رکنا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ رکنا۔ صبر کا مطلب کیا؟ رکنا۔ یہ رکنا تین طرح سے ہوتا ہے، رکنا نیکی کے کاموں پر، رکنا برائی کے کاموں سے، رکنا نیکی کے کاموں پر، رکنا برائی کے کاموں سے، رکنا انسان کو کوئی تکلیف، کوئی حالات پریشانی وغیرہ آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی صدمہ آ جائے، اس موقع پر رکنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ اب یہ جو نیکیوں پر رکنا ہے، کیا مطلب؟ دل نہیں کر رہا، دل نہیں کر رہا درس میں بیٹھنے کو، آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں، دماغ بھی باہر کو گھوم رہا ہے، لیکن ہمارے بڑوں کے بیان کردہ طریقے کے مطابق اپنی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اگر آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں اگر غنودگی ہے تو انسان اپنی حیت کو چینج کر لے، اگر نیند کا غلبہ ہے تو جا کر وضو کر لے، اگر انسان کی سوچ بھٹک رہی ہے، انسان کی سوچ بھٹک رہی ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے۔ یہ طریقہ کار ہے نا۔ دل نہیں کر رہا لیکن بیٹھنا ہے، بنیادی وجہ قرآن ہماری ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اطاعت پر اور نیکی کے کام پر صبر کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اطاعت پر یا نیکی کے کام پر صبر کرنا۔ نمبر 2، گناہ کا ارادہ ہے، دل کر رہا ہے کہ شیو بڑھ گئی ہے، دل کیا کر رہا ہے؟ شیو بڑھ گئی ہے، جا کر کٹوانی چاہیے۔ اس موقع پر یہ سوچ کر کہ یہ مال جو میں داڑھی منڈوانے میں کٹوانے میں لگاؤں گا، یہ مال اگر حلال کا ہے تو مجھے حساب دینا ہے، اگر حرام کا ہے تو مجھے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں خون پسینے کی کمائی لے جا کر نائی کی دکان پر اپنے پیغمبر اور اپنے نبی اور اللہ کی ذات کے حکم کی خلاف ورزی میں لگاؤں گا، یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر دل کر رہا ہے، منہ کو خارش بھی آ رہی ہے، لیکن ہم نے نہیں جانا گناہ کی طرف، تو نہ جانے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں۔ صدارت اس کو کیا کہتے ہیں؟
اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصابرین۔ اگر میں آپ کا نام لوں، اگر میں آپ کا نام لوں کہ اعجاز، تو باقیوں کی ذمہ داری نہیں کہ آپ کے منہ کو دیکھنا شروع کر دیں۔ ہم بیٹی کو بول کر بہو کو بھی تو سنا سکتے ہیں، اب سارے اس کو دیکھتے ہیں تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الصابرین، صبر کرنے والے، اپنا الصابرین، صبر کرنے والے۔ کبھی مصیبت آ گئی، اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کے موقع پر دو صورتیں ہیں، یا واویلا کیا جائے، واویلا کیا جائے، سینہ پیٹا جائے، رویا جائے، یا اس موقع پر شکوے شکایت کی جائیں، اور ایک یہ ہے کہ اس موقع پر انسان صبر کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صبر کے بے شمار فضائل بیان کیے، ان میں سے سب سے بڑی فضیلت انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ باقی تو کہا نا کہ قرض کو یہ ملے گا، نمازی کو یہ ملے گا، لیکن صبر کرنے والے کو اجر ملے گا اور بے حساب ملے گا۔ یاری سمجھ رہی میں اللہ سے صبر مانگنا نہیں ہے، لیکن اللہ نہ کرے حالات آ جائیں، ظاہر سی بات ہے جو بندہ دنیا میں آیا اس کو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا حضرات انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو ہوتا ہے۔ پھر جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ آزمائشوں کی چکی کے اندر اس کو پیسا جائے گا، لیکن اگر وہ کام کرے گا وہ جو نبیوں نے کیا صبر، تو درجے کے اندر بھی وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور اللہ نہ کرے واویلا کرے گا تو بلا اپنے وقت پر ہی ٹلے گی، بلا اپنے وقت پر ہی ٹلے گی، لیکن اس آہو بکا کی وجہ سے ملنے والے اجر و ثواب کی تھیلی کے اندر وہ چھید کر دے گا، لہذا اجر و ثواب سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ استعینوا، اے ایمان والو، کیا فرمایا؟ ہم سارے ایمان والے ہیں نا، اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والے، اے صدارت ایمان والے، اے صدارت ایمان والے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کیسے؟ یا تو صبر سے اور یا پھر نماز سے، صبر سے نماز سے، صبر سے نماز سے۔ انسان صبر کرتا ہے کسی بھی موقع پر، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب سے زیادہ۔ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، پینے کو دیا، رہنے کو، سب کچھ دیا، لیکن اس اللہ کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کیا خیال ہے وہ میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ چاہے تو آن کی آن کے اندر آنکھیں ہوں، بینائی لے لے، کیا کر لیں گے؟ جن آنکھوں سے ہم نامحرم کو دیکھتے ہیں، یا جن آنکھوں سے اس جگہ پر نظر ڈالتے ہیں جس جگہ پر نظر ڈالنے سے اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ ہم نے غلط کیا نا۔ اللہ کو طاقت ہے کہ نہیں؟ اور اللہ اگر اس موقع پر ہماری آنکھیں چھین لے تو اللہ کی ذات حق بجانب ہوگی کہ نہیں؟ بالکل ہوگی، لیکن اللہ پھر بھی صبر کرتا ہے۔ خیر، اللہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ زبان دی اللہ نے کس کے لیے؟ تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، خیر کی باتوں کے لیے۔ اس زبان سے تلاوت نہیں کی جاتی، ذکر نہیں کیا جاتا، اللہ کی بڑائی کا بول نہیں بولا جاتا، تو اللہ اس بات پر قادر ہے زبان کھینچ کر گدی سے باہر نکال دے؟ قادر ہے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اس پر بھی تو قادر ہے، اللہ زبان کی قوت گویائی کو لے لے، قادر ہے نا۔ اگر اللہ لے تو اللہ حق بجانب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن اللہ نہیں کرتا، مطلب اللہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اس پوری کائنات کے نظام کو اللہ نے کام میں لگایا ہوا ہے ہماری خدمت کے لیے۔ اوپر سے بارش ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بارش ہو، ہاں یہ فلاں مہینہ آ گیا، یہ ستارہ وہاں سے نکلتا ہے تو برسات ہوتی ہے، ٹھیک۔ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ صبر کرنے والی ذات اللہ کی، دوسرے نمبر پر نبیوں کی۔ تو یہ ایک مبارک لڑی ہے جو اوپر ہے، اب جو بھی صبر کرے گا اس مبارک لڑی کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مبارک لڑی ہو گئی، یہ مبارک لڑی ہو گئی، جو بھی صبر کرے گا اس لڑی کے اندر جڑنے کی وجہ سے وہ بندہ بھی قابل مبارک بن جائے گا۔ الصابرین، مانگنا نہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ کسی بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ پڑھا،
حضرت ابراہیم کو آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا، 10 قسم کی آزمائشیں۔ یہ بندہ جوش کے اندر آ کر اللہ میاں سے دعا کرتے، اللہ تو مجھے بھی حضرت ابراہیم کی طرح آزمائشوں میں ڈال دے۔ کہیں وقت تھا قبولیت کا، اللہ نے دعا کو قبول کر دیا۔ آزمائشوں پر آزمائش۔ مولانا فرمانے لگے، میں ان کے ملک میں گیا بیان کرنے، تو مجھے کسی نے کہا کہ فلاں بندہ بڑا نیک تھا، آج کل آزمائشوں میں ہے۔ تو میں نے ان کو بلوایا تو وہ سوکھ کر بانس کی طرح پتلا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ کیا؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ خدایا تو مجھے حضرت ابراہیم کی طرح آزمائشوں میں ڈال دے۔ اللہ نے قبول کر لی۔ تو مولانا فرمانے لگے، اللہ کے بندے، پیغمبر کی تعلیم ہے کیا؟ پیغمبر کی تعلیم ہے کیا؟ اللہ سے عافیت مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ اللہ سے عافیت۔ صبر بھی نہیں مانگنا۔ کیوں؟ صبر آزمائش تکلیف کے بعد آتا ہے، آ جائے تو کرنا ہے، لیکن نہ ہو تو اللہ کی پناہ۔ ہم صبر کر سکتے ہیں؟ بولو، ہم نہیں کر سکتے نا۔ لہٰذا ہم اللہ سے یہ مانگتے رہیں، خدایا تو میں عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ جب انسان عافیت کا سوال کرتا رہتا ہے، پھر اللہ نہ کرے مقدر کا لکھا اگر آ گیا، اللہ صبر کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اور دعا بڑا سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے۔ وہ کسی وقت میں بتاؤں گا جو دعائیں میں نے مانگی ہیں تو وہ قبول ہوئی ہیں، پریشانی کا سامنا ہے۔ ارے اپنا توجہ سے بالکل سنجیدہ ہو کے بیٹھے سارے، بڑا مزہ آئے گا۔ دعا سوچ سمجھ کے مانگنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور وہ جو اماں ہیں گھر کی جو خاتون ہیں، وہ اپنے 2 چھوٹے بچوں کو ساتھ بٹھاتی ہیں افطار کے موقع پر اور کہتی ہیں بیٹا ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا مانگوں گی، تم نے آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ٹھیک ہے جی۔ اب شوہر بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، شوہر ہماری طرح تھا، بازاری قسم کا، اور دعا مانگ رہے، خدایا اس دنیا میں تو مجھے اپنا گھر دے۔ بچے کہتے ہیں آمین۔ پھر کہتی ہے خدایا اس دنیا میں ایسا گھر دے جس گھر کے آگے نہر بھی ہو۔ بچے کہتے ہیں آمین۔ بچے کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ 2 دعائیں روزانہ، اے اللہ تو مجھے اس دنیا میں اپنا گھر دے اور گھر بھی ایسا دے اس کے سامنے نہر ہو۔ یہ دعا مانگ رہی ہے۔ شوہر وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر دعا سن کر اپنے بیوی کو ڈانٹتا ہے، سٹیا گئی ہو کہ گھر کے آگے نہر یہ جنت میں مل سکتی ہے، دنیا میں نہیں۔ اس بات پر وہ عورت بگڑ گئی اور اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، جو مانگو گے وہی دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیں۔ 29 رمضان المبارک عصر کی نماز کے لیے اس خاتون کا شوہر مسجد میں جاتا ہے، اور مسجد سے باہر نکلا، ایک بندے نے اس کو پکڑا اور کہا کہ برخوردار، میرا بہت بڑا گھر ہے، میرا بہت بڑا گھر ہے، اور میں اپنے بڑے گھر کے اندر اپنے والد صاحب کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں، میرے گھر کا آدھے سے زیادہ حصہ فالتو ہے۔ میں نے آج اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد جس بندے پر سب سے پہلے میری نظر پڑے گی، میں اپنا آدھا گھر اس کو اللہ کے لیے دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ آدھا گھر اس کو دے دوں گا۔ چنانچہ وہ بندہ اور اس کی بیگم شروع میں تھوڑے حیران ہوئے، لیکن بہرحال مان لیا کہ ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کی دولت مل گئی، اللہ کی نعمت مل گئی۔ اب وہ گھر جب مل گیا تو گھر کے ملنے کے بعد اس شوہر نے اپنی بیگم سے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس قسم کا گھر جنت میں ملے گا، دنیا میں نہیں۔ تو یہ بیگم بضد تھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا کے بارے میں کہا ہے، مجھے یقین ہے کہ جب رب نے گھر دے دیا، اللہ نہر بھی دے دے گا۔ اللہ کی شان۔ علاقے کے بڑے عالم دین کے سامنے جا کر اس عورت نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جو مانگو گے دوں گا۔ تو یہاں پر گھر تو مل گیا، نہر نہیں ملی۔ مولانا نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے کوئی خاص چیز کا بہت بڑی مسجد ہے۔ کیا کہا؟ بہت بڑی مسجد ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بتلاؤ جس بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ روزانہ کی بنیاد پر 5 دفعہ اس نہر کے اندر غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی ہوگا؟
صحابہ نے فرمایا نہیں، فرمایا یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کو نہر سے تعبیر کیا ہے، تو گویا کہ اللہ نے تمہاری دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہ سے مانگا کرے نا بھیا، بولو عمران بھائی، اللہ سے۔ تو فرمایا کہ الصابرین، ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ صبر کرنے والے۔ ان میں سب سے پہلے کون ہے؟ صبر کرنے والے۔ لیکن صبر الگ چیز ہے، عافیت بہت بڑی دولت ہے، اللہ سے وہ مانگنی ہے۔ والصادقین، اور متقین کی دوسری صفت کیا ہے؟ سچ بولنے والے۔ کیا ہے حسین بھائی؟ کیا ہے؟ ہاں؟ زبان سے بولا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت والے دن سچوں کو سچوں کی سچائی کام دے گی، سچوں کو سچوں کی سچائی کام دے گی۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، کل قیامت والے دن لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک ماقبل میں درس کے اندر بھی گزری تھی، حدیث پاک کے درس کے اندر، کہ سرکار نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا ہے اور پھر کوشش کرتا رہتا ہے کہ زبان سے غلط بات نہ نکلے، ایک وقت یہ آتا ہے اللہ کے کاغذوں کے اندر وہ سچا بندہ شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی صفت ہے، سچ بولنا۔ کن کی صفت ہے بھیا؟ متقین لوگوں کی۔ والقانتین، قانت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ، اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ، اللہ کی فرما برداری پر کمر بستہ۔ سورۃ الاحزاب میں جو ایمان والوں کی 10 صفات بیان ہوئی، ان میں والقانتین والقانتات، اطاعت کرنے والی یا اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ مرد یا کمر بستہ عورتیں، اولئک اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو والقانتین کے اندر کون آ گیا؟ کون آ گیا والقانتین کے اندر؟ ان سب پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوبارہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوبارہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو قانتین کے اندر کون آ گیا؟ اللہ کی اطاعت پر کمر بستہ، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ متقی ہوگا اگر وہ مرد ہوگا، اور متقیہ ہوگی اگر وہ عورت ہوگی۔ والمنفقین، اور متقین کی صفات میں سے کہ وہ خرچ کرنے والے، اللہ کی دین ہے اس کو خرچ کرنا۔ ایک انفرادی خرچ ہے، ایک اجتماعی خرچ ہے۔ انفرادی خرچ کیا ہے؟ انفرادی خرچ یہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے ہر بندہ اپنی کمائی میں سے لگائے، اور اجتماعی خرچ کیا ہے کہ جو حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحت رہنے والے غربا، فقراء، محتاج اور مساکین کی خبر گیری کر کے ان تک امداد پہنچانا۔ اگر وہ کریں گے تو نتیجہ بنے گا، ادروائز بڑی خطرناک سزا ہے۔ اسلام آیا تھا جس قسم کی حکومتوں کو مٹانے کے لیے، وہ حکومتیں کون سی تھیں؟ وہ روم کی سلطنت تھی، وہ روم کی سلطنت تھی یا وہ قیصر کی سلطنت تھی۔ ان حکومتوں کے اندر جو برائی تھی وہ کیا تھی؟ ان حکومتوں کے اندر دولت کو بٹورا جاتا تھا عوام الناس سے، ٹیکسز لگا کر ناجائز طریقے سے جمع کیا جاتا تھا اور پھر خرچ نہیں کیا جاتا تھا۔ لہذا اسلام آیا، ان حکومتوں کو ختم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسلام نے اپنا نظام پیش کیا، اس نظام کی بنیاد پر خلفائے راشدہ، خلفائے اربعہ نے اپنے اپنے دور کے اندر اس طریقہ کار کو رائج کر کے اسلام کے نظام کو دنیا بھر کے اندر متعارف کروایا۔ اس کے بعد 600 سال تک کم و بیش کہیں نہ کہیں خرابی تو تھی، لیکن اسلامی جو سلطنتیں تھیں وہ انہی اصولوں پر کاربند تھیں، لہذا اسلام کا بول بھالا رہا۔ 600 سال کے بعد، یہ 650 سال کے بعد جب بالکلیہ طور پر ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا،
اس وقت سے لے کر آج تک حکومتیں تو قائم ہیں، لیکن ان حکومتوں کے اندر وہ چیزیں موجود نہیں ہیں کہ جن چیزوں کی تعلیم اسلام لے کر آیا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو حکومت وقت فقراء مساکین کی داد رسی نہ کرے، ایسی حکومتوں کو توڑ دینا چاہیے۔ ایسی حکومتوں کو ٹھیک ہے، تو کیسے توڑیں گے؟ بغاوت نہیں، ان کو ووٹ ہی نہ دو موجودہ حکومت کے اندر، موجودہ زمانے کے اندر آپ اپنا حق استعمال نہ کریں، یہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا اللہ سے مانگے تو صحیح۔ چلو وہ تو بات کی بات ہے حکومت وقت، پہلے زمینی طور پر آج یہ بتلا رہا تھا لال خان کہ 1.5 کلو تیل عورت چوری کر کے لے گئی، 1.5 کلو تیل ایک عورت چوری کر کے لے گئی۔ ہم پہلے گراؤنڈ لیول پر تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد حکومتی سطح پر تبدیلی کے بارے میں ہم سوچیں، پھر تو بات بنے گی۔ ہمارا نیچے والا طبقہ بھی ظالم ہے اور اوپر والا تو ویسے بھی ظالم ہے۔ والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، عمران خان ہمارے دماغوں کے اندر ایک بات ہے کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو، اٹھو اور نماز پڑھو، اس میں انکار کی بات نہیں، وہ وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ لیکن متقین کی صفات کیا بیان ہوئی؟ متقین کی صفات یہ بیان ہوئی کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور بڑے بڑے صحابہ کرام تہجد کی نماز پڑھتے اور ساتھیوں سے پوچھتے رہتے کہ وقت کتنا باقی ہے، وقت کتنا باقی ہے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہوتا نماز چھوڑ دیتے اور توبہ اور استغفار کے اندر لگ جاتے۔ تو کیا پتہ چلا؟ سحری کے وقت کے اندر اصل چیز استغفار ہے، تہجد کا وقت سحری سے پہلے تک کا ہے۔ انسان اس کے بعد بھی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، انکار نہیں، لیکن جو افضلیت ہے اس موقع پر استغفار ہے۔ وجہ اللہ میاں کی طرف سے 3 اعلان ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، نمبر 1 ہے کوئی مجھ سے عافیت کا طلبگار کہ اس کو میں عافیت دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اور یہ تینوں چیزیں دعا کی صورت میں، استغفار کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا متقین کی صفات کیا ہیں؟ بولو، متقین کی صفات کیا فیصل؟ سحری کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار۔ لہذا اللہ نہ کرے اگر ہمارے تہجد کی توفیق نہیں تو اللہ ہم سب کو نصیب کرے، یہ تو دعا مانگنی چاہیے۔ بڑی بڑی راتیں خدا ہمارے وقت میں برکت ڈالے تاکہ تہجد کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرما دے، یہ تو بڑی دولت ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے یہاں تک فرمایا، دیکھیں اگر اللہ نہ کرے اگر صبح اگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی تہجد میں کوئی بات نہیں، جیسے ہی آنکھ کھلے 5 بج کر میرا خیال ہے 40 منٹ پر ٹائم ختم ہو رہا ہے، 43 پہ ختم ہو رہا ہے، تو 5:42 پہ بھی اگر آنکھ کھل گئی وضو کرنے کو چھوڑ دیں، وضو کو بھی چھوڑ دیں اس وقت۔ اب ظاہر وضو کرنے جائیں گے تو وہ جو استغفار کے لمحات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کریں؟ وہیں پر بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ہوں یا نہ ہو، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہی تو استغفار ہے۔ بولو 5 منٹ ملتے ہیں، 10 منٹ ملتے ہیں، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب گھر کے اندر اٹھ کر ہم سوچیں گے۔ اور ہمارے یہاں تو طبقہ ماشاءاللہ فجر میں اٹھتا ہے تو ناڑا نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، ہاں ناڑا نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، بھاگم بھاگ آئیں گے لیٹرین کی طرف، تو پھر ان کو استغفار کی توفیق تو کیا، فجر بھی ان کی گندی ہوتی ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، سلیم بنصاری، استغفار، ہاں استغفار، استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معافی مانگنا۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ عام فہم الفاظ میں جتنا بہترین صابن ہوگا اتنی زیادہ صفائی اچھی کرے گا نا، میل کو چیل کو نکالے گا۔ استغفار کی مثال شریعت مطہرہ کے اندر صابن کی سی ہے، صابن کی سی ہے، اگر کپڑا صاف ہوگا تو پھر تو باکمال ہوگا۔ اور درود پاک کی مثال یا دیگر اعمال کی مثال وہ خوشبو کی سی ہے، وہ کس کی ہے؟ خوشبو کی سی ہے۔ لہذا چکی اچھی والی استعمال کریں۔ استغفار لازمی نہیں ہے کہ ہم عربی الفاظ میں کریں، اس لیے عربی الفاظ میں کریں کہ ممکن ہمیں مطلب کا پتہ نہ ہو، اپنی زبان کے اندر میں اللہ تو معاف کر دے، خدایا تم کو معاف کر، خدایا ابا خواہ وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے الفاظ ہیں، استغفار کریں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس سورت کی شروع میں بھی آیا تھا کیا؟ الف لام میم اللہ لا، دوبارہ اللہ میاں نے یہ بات کہی، شاہد اللہ، اللہ اس بات کا گواہ ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ اس بات کا گواہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ لا الہ الا اللہ اتنا قیمتی وہ جملہ ہے، یہ یا کلمہ ہے، اللہ کو بڑی محبت ہے اس سے، اللہ کو اس جملے سے کیا ہے، بڑی محبت ہے۔ شاہد اللہ، اللہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ الہ بننے کی جو صفات ہیں وہ صرف اللہ میاں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ماقبل میں یہ بات گزر چکی ہے، ماقبل میں یہ بات گزر چکی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی تعریف پر مشتمل ایک بنیادی کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ حسین بھی ذکر نہ کریں، یہ شیطان بڑا خبیث ہے، اس دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ جی زبان ادھر ہو کان ادھر ہو، نہ کیا کریں۔ شاہد اللہ، یہ اللہ کی تعریف پر مشتمل کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریف کون کر رہا ہے؟ میں کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعا بتلائی، اس دعا کے اندر بھی اپنی عاجزی کا اور اللہ کی بڑائی کا اظہار، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں آپ کی تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے، آپ کی تعریف ویسے ہی ہے جیسے خود آپ نے اپنی ذات کی تعریف کی ہے۔ اللہم لک الحمد کالذی کما تقول، اے اللہ آپ کی حمد ویسے ہی ہے جیسا کہ آپ نے کہی ہے، وہ خیرن، وہ بہتر ہے، مما نقول، ان الفاظ کے مقابلے میں جو میں نے کہے ہیں۔ آ رہی ہے؟ تو اللہ کی بڑائی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود الہ نہیں ہے۔ قائما بالقسط، اللہ کی ذات عدل و انصاف پر قائم ہے، عدل و انصاف پر کیا ہے؟ قائم ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ اللہ ہم سب کو سمجھ دے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ هو العزیز، وہ غالب ہے، الحکیم، اور وہ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ کل۔